إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مسجد حاضرہ کے بزرگ مصلیان، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم تمام کو سب سے پہلے ہر وقت اور ہر لمحہ ہر موقع اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی بیان کرنا اور کرتے رہنا چاہیے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے اس کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا، منہج کتاب و سنت، منہج صحابہ و سلف صالحین کو سمجھنے والا بنایا، اور اپنی توفیق خاص سے رب العالمین نے ہمیں آج فریضہ جمعہ وقت پر ادا کرنے کے لیے ہم تمام کو یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے،
ہم تمام کے آخر نبی تاجدار مدینہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے حد و حساب درود و سلام کے تحفے نازل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خانوادے پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، ازواج مطہرات پر، تمام صحابہ اکرام پر، بالخصوص خلفائے راشدین پر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب سلامتیاں نازل فرمائیں، اور جو لوگ بھی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے، اللہ تو ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنے رحمت کی بارشیں نازل فرما، اور جو اب باحیات ہیں اور منہج کتاب و سنت کو اپنا کر تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تو ان تمام کے جانوں کی، مالوں کی حفاظت فرما، اور انہیں نیک توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں اے اللہ ان تمام کو اپنی رحمتوں میں شامل فرما۔ محترم حاضرین، مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع سے متعلق ہوگا، آپ کے سامنے وہ چیزیں آئی ہیں، آپ نے دیکھا پڑھا سنا ہوگا کہ روز محشر کا پہلا سوال۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ خطبۃ الحاجہ کے بعد ایک سورۃ الزلزال اور ایک حدیث ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ جو سورہ میں نے پڑھا ہے اس میں روز محشر کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں روز محشر کے پہلے سوال کا تذکرہ ہوا ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اور مصلیان قریب ہو کر بیٹھیں، جتنا قریب ممبر سے، خطیب سے ہو کر بیٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبریاں بشارتیں سنائی ہیں، اور اس میں آداب بھی یہی ہے مجلس کے کہ ہم جو پہلے آئے ہیں وہ سامنے بیٹھیں اور قریب بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ یہ مجلس کے آداب ہیں۔ محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، یہ کائنات جو چل رہی ہے، جو بڑی رنگ برنگی ہے، جس میں جس طرف نگاہ اٹھاؤ اللہ نے اسے خوبصورت بنا رکھا۔ صبح جب سورج نکلتا ہے اس کا نکلنا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو ہر چیز کو اللہ کی دی ہوئی روشنی کی بدولت نور کر دیتا ہے۔ سورج کی شعاعیں کرنیں بکھیرتی ہیں تو ہر چیز ہماری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہے، ہم پھول کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہوئے سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو کیسے خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہرے بھرے درخت، یہ کھلتے پھول، یہ بہتی نہریں، یہ ٹھنڈک پہنچاتا پانی، یہ خوبصورت قمقمے ہمیں ایک عجیب فرحت دیتے ہیں، اور یہ دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ، اپنی رعنائیوں کے ساتھ ہمیں
ہمیں اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے. ہم اس کی خوبصورتی میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں. اب جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں بھی عجیب عجیب طرح کے انسان ہیں. کوئی انسان صبح کی اس نکلے ہوئے سورج کا فائدہ اٹھا کر نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے بڑھتا ہے, خیر کے کام کرنے کا عزم کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ زندگی جو ملی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس میں نیکیاں کرو. انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں سے سستی اور کاہلی برت کر غفلت کا شکار ہیں, اور کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو اسی سورج کی کرنی سے اسی کی انہی کرنوں کو گواہ بنا کر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں. رب تعالیٰ اس شخص کو بھی دیکھ رہا ہے جو دن کے اجالے میں قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے, اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو کوئی گندی ناول پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں اس شخص کو بھی دیکھتا ہے جو کہ قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے, اور اس کو بھی جو فحش گانے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے جو بھلائی اور نیکی کے کام کر رہا ہے دن کی اس روشنی کا فائدہ اٹھا کر, اور اسے بھی دیکھ رہا ہے جو بدکاری اور عیاری کرتے پھر رہا ہے دن کے اس اجالے میں. رات آ جاتی ہے, سورج غائب ہوتا ہے, چاند نکل آتا ہے آسمان پر, ستارے جگمگانے لگتے ہیں. ان کی بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی بکھیرتے ہیں. راتوں میں کبھی اپنی نگاہیں آسمان کو اٹھا کر دیکھو. آج دنیا میں اتنی روشنی ہو گئی کہ ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کی نوبت بہت کم آتی ہے. دیکھا کرو, اس عبرتیں ہمارے دل میں آتی ہیں. اللہ نے ایک خوبصورت سماعت میں بنا رکھا ہے, دیکھنے والی نگاہوں کے لیے اس میں بھی عبرت ہے. کتنے لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے, مجھے ایام 20 کے روزے رکھنے میں کس نے رکھا, اور کس نے اسی رات کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے عیاشی کی سوچی ہے. ہر ایک اپنے محاسبہ کر سکتا ہے. بہرحال دنیا بنی ہے جو چل رہی ہے. اتنی خوبصورت دنیا ایک دن ایسا آئے گا بے نور ہو جائے گی. اللہ سورج سے اس کی روشنی چھین لے گا, چاند سے اس کی چمک چھین لے گا, آسمان پر جگمگاتے تارے بکھیر دے گا, پوری زمین تہس تہس ہو جائے گی, پھول مرجھا جائیں گے اور یہ بہتی نہریں بہنا چھوڑ دے گی, زمین پھٹ پڑے گی, لاوا اگل جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین میں زلزلہ طاری ہو جائے گا, ساری رانیاں بکھیر جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, بے نور ہو جائیں گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ تیرے اندر موجود ساری خزانے اٹھا کے رکھ دے. خزانہ چاہے سونے کی شکل میں ہو, خزانہ چاہے پیٹرول کی شکل میں ہو, خزانہ چاہے قیمتی سے قیمتی دھات کی شکل میں ہو, خزانہ چاہے صالحین کی لاشوں کی شکل میں ہو, چاہے فاجر و بدکار انسانوں کی لاشوں کی شکل میں ہو, زمین سب کو نکال کر باہر پھینک دی. اور محشر وفا ہوگا, حشر وفا ہوگا. محشر کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ. سب لوگ اٹھ کر کے پرانوں کی طرح, پرندوں کی طرح اٹھ کے بھاگیں گے. قبروں سے اٹھ کر بھاگنے کا بڑا عجیب منظر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں بارش کے دنوں میں جب بارش پڑتا ہے تو زمین کے سوراخوں سے پتنگے اٹھ کر روشنی کی طرف بھاگتے ہیں. کبھی آپ کو منظر دیکھا کہ ایک جگہ لائٹ جلی ہو اور سارے پتنگے اطراف کے اس اندھیری میں بکھر کر اس طرف جمع ہو رہے ہیں,
اور دیکھتے ہی دیکھتے پتنگوں کا ایک چمگٹا جمع ہو جاتا ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان بھی ایسے ہی قبر سے اٹھ کر بھاگے. پتا نہیں ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھیں گے. بہرحال زمین اگل دے گی ان کو اور وہ نکل کر باہر آنا شروع کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها. قیامت اس دن زمین اپنی ساری چیزیں کہہ دے گی اور بوجھ نکال دے گی. تو انسان بڑی حیرت سے کہے گا وقال الانسان ما لها. کیا ہو گیا یہ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور یہ تمام چیزیں زمین کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس لیے کہ زمین کے پیدا کرنے والے نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح ہو جائے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. لوگ جب نکلیں گے الگ الگ گروہوں میں, الگ الگ ٹولیوں میں ہوں گے. کوئی وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن, محشر کے دن ایسا خوش نصیب ہوگا جس کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا زندگی میں جو کچھ کیا ہے. جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حساب و کتاب کے رزلٹ کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. اللہ ہم کو ان میں سے شمار کرنا ہے. اب وہ رزلٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ. لو میرا یہ کتاب پڑھو, میرا نام اعمال پڑھو. اللہ, انہی میں سے ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال اللہ دے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نام اعمال دے گا وہ پریشان رہے گا, وہ حیران رہے گا, وہ گھبرائے گا, وہ اپنی ماضی کی دنیا کی زندگی پر افسوس کرے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ اس کے پاس نہیں رہے گا. شرمندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے حفاظت کرے. محشر کا دن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے تو ہم دیکھیں گے. جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نیکی کو. آج نیکیاں دکھائی نہیں دیتی, اللہ وہاں شکل دے گا نیکیاں. آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ میری نیکیاں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا وہ دیکھے گا. ذرہ کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے بہت سی مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ, انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے ذرے کو. کہا کہ تم گھر میں بیٹھے ہو, روشن دان سے روشنی کی کرنیں آ رہی ہوں, سورج کی کرنیں آ رہی ہوں, اس میں جو اڑتا اڑتا دکھائی دیتا ہے وہ ذرہ سمجھ لو. ذرے کو بڑا اچھی طرح سمجھایا ہے. اتنا برابر بھی اگر ہوگا, اس سے بھی کم ہوگا, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا اجر دے گا. وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور گناہ بھی ایسے ہی ہوگا تو دیکھے گا. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں, یہ محشر ہے, یہ محشر کا دن ہے. قربان جائے ہماری جانیں اور مالے قربان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس نبی رحمت نے, نبی مکرم نے اپنے امتیوں کے لیے قیامت کے دن آنے والے پرچے کا مسئلہ حل کر دیا ہے. سوال بتا دیے ہیں کہ کیا ہوگا. ان کی بڑی لمبی فہرست سے میں اس طرف جانا نہیں چاہوں گا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن جو ہوگا, سب سے پہلا سوال جو ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, نبی کریم نے فرمایا کہ اس سوال میں کامیاب تو اگلے جو کوشچنز
آئیں گے اس میں تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگی. وہ سوال اگر وہ سوال کمپلسری کوشچن ہے، اگر اس میں کسی بھی طریقے کا کچھ بھی اگر گھپلا نکلے تو پھر اس کی ناکامی کی ضمانت ہوگی. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابو داؤد میں حدیث مروی ہے، 864 حدیث نمبر. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں سے جو سب سے پہلا سوال کیا جانے والا ہے الصلاۃ، ان کے اعمال میں نماز کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے سوال ہوگا قیامت کے دن. یہ سوال ہر کسی سے ہوگا، کوئی اس میں مستثنا نہیں، چاہے وہ وقت کا علامہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ خطیب شورا بیان ہو، چاہے وہ عام مصلی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو. ہر انسان سے سوال ہوگا، جوان ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب سے سوال ہونے والا پہلا سوال کیا ہے کہ لوگوں سے جو سوال ہوگا ان کے اعمال میں الصلاۃ، نمازوں کے تعلق سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. یہ دن میں 5 وقت کی نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، قیامت کے دن روز محشر میں اسی کے تعلق سے پہلا کوشچن ہونے والا ہے. ہم نے کہا ہر ایک محاسبہ کرے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم جو کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آنے والا ہے. تو ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم پہلے سوال میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ بہت دن نہیں، صرف پچھلے 1 ہفتے کا محاسبہ کریں. پچھلے 1 ہفتے کا محاسبہ کریں. ہمیں کا ہر مرد ہر عورت اپنی جگہ پر محاسبہ کرے کہ پچھلے 1 ہفتے میں اس جمعہ سے اس جمعہ تک ہم بیان سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں. ہماری 1 ہفتے کی نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. مردوں کو جائزہ اس اعتبار سے لینا چاہیے کہ میں نے کتنی نمازیں، فرض نمازیں باجماعت مسجد میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نے ادا کی ہیں. جوان ہونے کے بعد سے نماز فرض ہو جاتی ہے اور نماز موت کی آخری سانس تک معاف نہیں ہے، کسی بھی عذر سے معاف نہیں ہے. کوئی بھی عذر ایسا نہیں ہے جس عذر کو پیش کر کے میں کہہ سکوں کہ اس عذر کی بنیاد سے نماز معاف ہے. اگر ہوش باقی تو نماز باقی، سانس باقی تو نماز باقی، جسم میں جان باقی تو نماز باقی. آخری وقت کی نماز بھی ہمیں ادا کرنا ہے. اگر ہمیں کھڑے رہ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کی اجازت ضرور دی ہے کہ ہم بیٹھ کے پڑھیں. اگر ہم بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو شریعت نے اس اجازت ضرور دی ہے کہ ہم لیٹ کے پڑھیں. اگر ہم لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. لیکن اللہ کی قسم نماز سے معافی نہیں رکھی ہے، نماز سے معافی نہیں رکھی ہے، نماز سے معافی نہیں رکھی ہے. اور مردوں نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مردو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مسجد میں آ کر نماز پڑھو. تم جہاں جاؤ نماز باجماعت پڑھو. تم اگر اپنی چھوٹی سی کمپنی چلاتے ہو، تمہارا اپنا چھوٹا سا معمل ہے، کارخانہ ہے، وہاں 3 لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسجد 3 لوگ اگر مسلمان ہیں، کوئی مسجد آس پاس نہ ہو جو تمہارے جس کی آواز، جس کی اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا سکے تو تم وہیں جماعت قائم کرو. چھوٹے چھوٹے مصلی بنا کے نماز پڑھو، لیکن نماز باجماعت کا اہتمام کرو. اگر 3 مسلمان کسی علاقے میں، کسی جگہ پر، کسی بستی میں، کسی کارخانے میں، کسی کمپنی میں، کسی دکانوں، کسی جگہ پہ رہتے ہو اور وہ نماز کے اوقات میں باجماعت نماز قائم نہ کریں تو سخت وعیدیں ان کے لیے ہیں. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہم سے توفیق عطا فرمائے.
اور میری بہنیں، اللہ نے تم پر کتنا رحم کیا ہے، نبی نے تم پر کتنا رحم کیا ہے، تم پر کتنی چھوٹ دی ہے. تم بھی اللہ کی بندی ہو، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن مردوں سے کہا کہ وہ نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں، لیکن تمہیں تو یہ چھوٹ دی ہے کہ تم گھروں میں پڑھ سکتی ہو. مسجد میں اہتمام ہے پنج وقتہ، تو پنج وقتہ آئیے، صرف جمعہ ہی ضروری نہیں ہے، پنج وقتہ نمازیں عورت مسجد میں آ کر پڑھ سکتی ہے. ہم پر جو ظلم ہوا ہے عورتوں میں، ان میں سے یہ بھی ظلم ہے کہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے آج عورت سے وہ چھینا جاتا ہے. ہم جمعے کے خطبے سنتے ہیں، عصر و فجر کی درود سنتے ہیں، ہماری مائیں محروم ہیں. اتنی مائیں ہیں جو یہ احساس کرتی ہیں کہ ہماری تربیت ہو تو کیسے ہو، ہمیں دین کی باتیں سنے تو کہاں سنے. اس ٹی وی پر جس پہ ننگے ناچ کی تصویریں ہر لمحہ دکھائی دیتی ہیں. نہیں، لوگوں کو خوف ہے کہ مسجد عورت آئی تو فتنہ ہوگا، کالج جائے گی تو نہیں ہوگا، بازار جائے گی تو نہیں ہوگا، ہاں، اور دنیا کی کسی اور جگہ جائے گی تو نہیں ہوگا. مسجد جیسی مقدس جگہ پر عورت آئے تو فتنہ ہوگا. نہیں، اچھے دور میں شاید فتنے کا امکان ہوگا، آج کے دور میں تو اصلاح ہوگی، آج کے دور میں تو اصلاح ہوگی. تو اگر مسجدوں کو آنے کا اہتمام ہے تو پنج وقتہ بھی دروازے کھلے رکھیے. اور جو عورتیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر کام کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں وسیع اللہ عباس رحمہ اللہ حفظہ اللہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان پر تو ضروری ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز مسجد میں آنے کی آ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نوکر چاکر ہے. عورت کو جس عذر سے مسجد آنے سے روکا گیا اسے گھر کے کام کرنا چاہیے. بال بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کی وجہ سے جب وہ ذمہ داری اٹھ جائے تو پھر اسے تو وہ اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی بہنوں کا اجازت ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں، آزانیں سن کر بھی اگر وہ اپنے گھر کے کام کاج میں رہے، ان کو تقدیم و تاخیر نہ کرے اور وہ ایسے ہی نماز قضا کر دے، نماز چھوڑ دے، تو ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. اور اگر گھروں میں رحمتیں نہ ہونے کے شکوے ہوں، گھروں میں برکتیں نہ ہونے کے شکوے ہوں، بیماریوں کے شکوے ہوں، اور یہ جن و جادو کے اثر کرنے کے شکوے ہوں، تو پھر دوسرے کیا ہو سکیں گے. اگر ہمارے گھر نمازوں سے آواز نہ ہو، گھر کی طرف دیواروں میں پھل گونجنے والی فضاؤں میں ناچ گانے کی فضائیں ہو، موسیقی کی آوازیں ہو، اس میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہ ہو، تو شیطان بھی تو فرشتے آئیں گے. گھر کی اس فرش پر جس پر تو حق یہ تھا کہ ہم اپنی پیشانی رکھ کر اپنے گناہوں کی یاد میں ہم گرم گرم آنسو ٹپکاتے ہیں، اگر اس فرش پر اگر ہم نے گناہوں کے پسینے ٹپکائے ہوں تو رحمت آ گئی گھر میں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک مسجد کا مقدمہ ہمارے حق میں نہیں ہوا، اس کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، مجھے اپنی جگہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کئی دور کسی علاقے میں ایک مسجد ایک فیصلے کے ذریعے سے ہم سے چھینی گئی ہے، لیکن میری محلے کی مسجد ہم سے ابھی چھینی نہیں گئی. میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں. اگر میرے دل میں مسجد اقصی کا درد ہے، اگر میرے دل میں مسجد بابری کا درد ہے، اگر میرے دل میں کسی اور مسجد کا درد ہے تو ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ درد مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی محلے کی مسجد سے رخصت کروں. سب سے معنی میں میرے درد ہے. تو جس وقت فیصلہ آ رہا تھا 11:30 بجے کا وقت تھا، ہماری کیا حالت تھی.
ہم سجدے میں تھے اللہ کے لیے؟ کیا ہم نے مسجد مانگی تھی اللہ سے؟ ہم نے سے کتنا نے مانگا ہے؟ ہم نے اخبار پڑھا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا، ہم نے سیاسی حقیقت کا استعمال کیے، لیکن ہم میں سے کتنا نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی؟ اگر دعائیں کی ہوتی تو اس دن ظہر کی نماز میں جمعہ کا منظر ہوتا۔ 9 تاریخ ہفتے کا دن، اس کے بعد جو پہلی نماز آئی ظہر کی نماز تھی۔ آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی اس میں۔ حقیقی معنی میں ہم ایموشنل مسلم سے، ایموشنز بہت ہیں ہمارے، جذبات بہت ہیں، پریکٹیکل مسلم نہیں ہیں۔ پریکٹیکل جو کام کرنے کے ہیں اس میں غفلت برتتے ہیں ہم۔ حقیقی معنی میں اگر ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو اگر ہم نے آباد کرنا شروع کیا تو کسی کو اس مسجد پر کڑی نگاہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ہم اخباروں پہ تبصرہ کرنا، حکومتوں پہ تبصرہ کرنا چھوڑیں، اپنے آپ پہ تبصرہ کریں، کرٹیسائز پائیں اپنے آپ، اپنے گھر پہ کریں کہ ہمارے گھر میں کتنی بے نماز خاتون رہتی ہیں، ہم اپنے گھر میں کتنے بے نماز مرد رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مصلے پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دو، میں جاؤں جن گھروں میں نماز کے اوقات میں مرد رہتے ہیں ان گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب ہوں، جبکہ ان مہاروں سے آزاد کی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ شہادتین کی گواہی کے بعد، کلمہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد، شہادتین کی گواہی کے بعد کیا کہتا ہے مؤذن؟ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب۔ دیکھو تمہاری دنیا کی ساری کامیابیاں اسی میں ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب۔ فلاح اس میں ہے صلاح کے اہتمام، صلاح کی پابندی میں فلاح کی ضمانت ہے، نماز کی پابندی میں کامیابی کی ضمانت رکھی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور فجر کی اذان میں بالخصوص کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ ہمارا ایکشن کیا ہے؟ الٹا ہے، النوم خیر من الصلاۃ۔ ہم اپنے ایکشن سے کیا جواب دیتے ہیں مؤذن کو؟ اس اذان کی آواز دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہمارے گھر خالی ہو جاتے، مسجدیں آباد ہو جاتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہیں، گھر آباد ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں فجر کے وقت میں جائے گا تو لگتا ہے قبرستان ہے جس میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اللہ، فجر سے پہلے سے ہی چہل پہل ہمارے پاس شروع ہو جانی چاہیے، لیکن ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ فجر سے پہلے ہمیں اٹھنا چاہیے تھا، فجر سے پہلے دور کا سنت بھی پڑھنا ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، لیکن ہم غفلت کے شکار ہو کر ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ روز محشر جو پہلا سوال ہونے والا ہے وہ ہماری نمازوں کے تعلق سے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہیں، میں ان کو سنا کر اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں سے سب سے پہلے سوال ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں، نماز کے تعلق سے ہوگا۔ قال یقول ربنا عز وجل لملائکتہ وهو اعلم، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا جبکہ وہ خود بہتر جانتا ہے، انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام نقصها، دیکھو میرے بندوں کی نمازوں کی فہرست دیکھ لو، اٹھا کے دیکھو دن میں 5 وقت کی نمازوں میں
کتنی نمازوں کا اس نے اہتمام کیا ہے، کتنی نمازوں میں اس کا اٹینڈنس ہے. دیکھو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز تو جاتے ہیں مسجد کو، دل نہیں لگتا ہے. اسی لیے نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اس لیے شیطان نے یہ دھوکے سے مسجد سے ہی دور کر دیا ہے. نہیں، اٹینڈنس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اٹینڈنس کی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. اللہ پوچھیں گے دیکھو میرے بندے نے نماز کو مکمل کیا ہے یا اس میں کوئی نقص باقی رہ گیا ہے. فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً، اگر وہ نماز اٹینڈنس مکمل ہے، اگر وہ نماز کی حاضری مکمل ہے تو كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، تو نماز اس کی مکمل لکھ دی جاتی ہیں. وَإِنْ كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے، قَالَ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، تو دیکھو میرے بندے یا بندی میں سے کوئی نفل نمازیں بھی ہیں کہ دیکھو اگر نفل نمازیں، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر نفل نمازیں وہ پڑھتا رہا، قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ، پھر کہے گا کہ دیکھو جو بھی فرض کے اٹینڈنس میں، فرض کی ادائیگی میں، فرض نمازوں کی ادائیگی میں جو کمی باقی رہ گئی ہے وہ نفل نمازوں سے بھرپائی کرنے سے فلفل کرو. اللہ اکبر. اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے ہم پر، لیکن اس کے باوجود اس پروردگار کی عبادت سے اگر ہم غفلت کرتے ہیں اور اگر ہم شکایتیں کرتے ہوئے جائیں، حالات کے حل کے لیے اگر ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے نہ بنے، تو پھر قیامت کا دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ جہنم کو جہنم میں ڈال دے گا، جنت کو جنت میں ڈال دے گا، تو جہنم کا دروازہ جہنمیوں سے سوال کرے گا اور اس میں رہنے والے مسلمان ہوں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. فرشتے پوچھیں گے اے جہنمیوں تم تو مسلمان لگتے ہو مگر تم جہنم میں آئے کیوں ہو، سبب کیا ہے؟ تو جہنمی جو جواب دیں گے پہلا جواب یہی ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کننا نخوض مع الخائضین، چبوتروں میں بیٹھ کر رات ڈسکشن کرتے تھے، لیکن ہم نمازوں سے غفلت کرتے تھے. ہماری گپ شپیں ہوٹلوں میں ہوتی تھی لیکن ہم نماز سے غافل تھے. مسجد کے بازو ہو کر آذان سن کر بھی ہم اپنی گپ شپوں میں ہیں، چائے نوشی میں ہیں، نماز سے غفلت. قیامت کے دن یہی ہماری غفلت جہنم رسید کر دے گی اور سوال وہی ہونے والا ہے. اس لیے تمام مردوں، عورتوں، خواتین، نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ نمازوں کے اہتمام کی فکر کریں، نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور باجماعت نماز مردوں کو مسجد میں پڑھنا چاہیے، یا نہیں تو کم از کم جہاں موقع ملے کوئی نماز قضا نہ ہو آج سے ہم اس بات کا اہتمام کریں. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج عزم لے کے اٹھیں، ارادہ لے کر اٹھیں کہ دیکھیے کہ ہم آج ارادہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کہ ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری صحت کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے اہتمام میں اللہ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کا اہتمام کرنے اس کے قابل توفیق عطا فرمائے. مرد اور خواتین، جوانوں اور بزرگوں سب کو اللہ تعالیٰ نمازوں کا اہتمام میں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پہلا سوال ہے جو محشر میں ہونے والا ہے. اللہ ہمارے پہلے سوال کو محشر کے دن آسان فرما، اس میں کامیاب ہونے والا بنا دے. اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی بات عمران میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ ہمیں یوم قیامت کے دن، محشر کے دن اس پر ہماری حفاظت فرما دے. ہمیں دنیا میں نمازوں کے اہتمام میں جو مشکلات ہیں اللہ وہ ہمارے آسان فرما اور اس کے لیے ہمارے دل کو مائل فرما، ہمیں وقت نکالنے والا بنا دے اور ہم تمام کو اس کے اہتمام توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى وجل وأتم أكبر وأقيموا الصلاة والله يعلم